ولیوں کے تاجدار ہے غوث اعظم، تمام ولیوں کی گردن پر ان کا قدم۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک کافر جو پوری زندگی کفر میں مبتلا رہا، کفر کیا، بت پوجتا رہا، نبی کی بارگاہ میں آیا، توبہ کیا، توبہ کے بعد اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑے سے جا رہا ہے، نماز نہیں پڑھی، کوئی عبادت نہیں کی، حج نہیں کیے، زکوٰۃ نہیں دیا، صرف رسول کا دیدار کیا ہے، رسول کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان لایا، کلمہ پڑھا، گھوڑے سے جا رہا ہے، گھوڑے کے ٹاپوں سے جو دھول اڑ رہی ہے عبد القادر اس دھول کا بھی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ صحابی کا مقام۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام بخاری کے شیخ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، کسی نے ان سے پوچھا اے عبداللہ ابن مبارک بتائیے امیر معاویہ افضل ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے، تبع تابعی ہے، پہلے مجدد ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے جلیل و قدر صحابی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بہت انصاف پسند تھے، ولی تھے، علماء نے خلفائے راشدین میں شمار کیا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اے عبداللہ بتائیے عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ؟ تو امام اعظم کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک، حضرت امام بخاری اور امام مسلم کے دادا استاد مشائخ اور شیخ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اے شخص تو امیر معاویہ کا مقام پوچھتا ہے، امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں نکلتے تھے اس گھوڑے کی ناک میں جو غلاظت ہے عمر بن عبدالعزیز اس کا بھی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ ہے صحابی کا مقام، جہاں عمر بن عبدالعزیز جیسوں کی رسائی نہیں، غوث اعظم جیسے وہاں پر سر نیاز خم کیے ہوئے نظر آتی ہے، صحابی کا مقام۔ مگر مولوی الیاس جو دیوبند کے بانی ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ صحابہ کی خوشبو ان کے جسموں سے پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کی نانی کو صحابی نظر آتے تھے۔ پھر یہی نہیں، انہوں نے جب جماعت بنائی تب جماعت کے لیے دعویٰ سنے ان کا کیا ہے۔ یہ کتاب ہے ملفوظات مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جو کتاب کا نام لکھا ہے، اس کے مرتب کرنے والے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی دامت برکاتہم۔ ادارہ اشاعت دینیات لمیٹڈ پرائیویٹ لمیٹڈ دہلی سے کتاب چھپی ہے، انہی کے ادارے سے۔ اس کے لکھنے والے دیوبند کے مناظر، جن کی زندگی مناظروں میں گزر گئی دیوبند کے، اور ہر بار منہ کی کھا کے گئی، مر گئی، انہوں نے ان کی زندگی کے حالات لکھے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 51 ہے، 51، اور ملفوظ نمبر 50 ہے۔ اس پر یہ لکھتے ہیں ایک بار فرمایا، کس نے؟ مولانا الیاس صاحب نے، ان کی ملفوظات ہے، یعنی وہ جو کچھ مجلسوں میں کہتے تھے مولانا منظور نعمانی اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں ملفوظات۔ تو کہتے ہیں ایک بار فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ بعض لوگوں کو خواب میں ایسی ترقی ہوتی ہے کہ ریاضت و مجاہدے سے نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو خواب میں علوم سیاح القاء ہوتے ہیں جو نبوت کا حصہ ہے۔ پھر ترقی کیوں نہ ہوں گی، علم سے معرفت بڑھتی ہے، معرفت سے قرب بڑھتا ہے، اسی لیے ارشاد ہے۔ پھر فرمایا آج کل خواب میں مجھ پر علوم سیاح کا القاء ہوتا ہے، یعنی اللہ کی جانب سے جو نبوت کا علم ہے 46واں حصہ ہے خواب۔ یہ تو حدیث ہے، خواب میں بعض وقت وہ علوم اترتے ہیں جو بڑے بڑے مجاہدے اور ریاضتوں سے نہیں اترتے، وہ علم نازل ہوتے جو نبیوں پر نازل ہوتے تھے۔ آج کل خواب میں مجھ پر وہی علم اترنے لگا ہے، اس لیے کوشش کرو کہ مجھے نیند زیادہ آئے تاکہ میں زیادہ سوؤں اور مجھ پر نبوت کا علم زیادہ نازل ہو۔ پھر وہ بریکٹ میں منظور نعمانی لکھتے ہیں کہ خشکی کی وجہ سے، یعنی ڈینڈرف ہو گئے تھے سر میں ان کے، خشکی کی وجہ سے نیند کم ہونے لگی تھی، تو میں نے حکیم صاحب اور ڈاکٹر کے مشورے سے سر میں تیل کی مالش کرائی جس سے نیند میں ترقی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس تبلیغ کا طریقہ بھی مجھ پر خواب میں منکشف ہوا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے خواب میں بتایا گیا، کشف کے ذریعے دکھایا گیا کہ اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ تبلیغی جماعت بناؤ۔ چنانچہ کشف کے ذریعے جب القاء ہوا تو میں نے تبلیغی جماعت بنائی، یعنی من جانب اللہ تبلیغی جماعت بنی۔ اب آئیے تبلیغی جماعت کا مقصد کیا ہے۔ تبلیغی جماعت کا مقصد جو بتایا جاتا ہے وہ اور کچھ ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور کھانے کے کچھ اور ہے۔ مقصد تو بتایا جاتا ہے لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے، مقصد تو بتایا جاتا ہے لوگوں کو نماز کی طرف لانا ہے، مگر بانی تبلیغی جماعت کہتے ہیں سب بیوقوف لوگ ہو تم، میرا یہ مقصد کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں
کہ اصل مقصد کیا ہے. آئیے انہی کی کتاب دیکھتے ہیں. حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت. لکھنے والے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی. ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ دہلی سے کتاب چھپی ہے. اس میں مولانا الیاس صاحب کی ایک مجلس کا حال مولانا ابو الحسن ندوی جو انہی کے مطلب عالم انہی کی جماعت سے ان کا تعلق ہے, نہضت العلماء کے بڑے عالموں میں گنے جاتے تھے, لکھتے ہیں, کہتے ہیں ایک مرتبہ یعنی مولانا الیاس صاحب نے ایک مرتبہ اپنے عزیز مولوی ظہیر الحسن صاحب ایم اے علیگ سے فرمایا, جو ایک وسیع النظر عالم ہے, ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی پاتا نہیں. مدعا یعنی مقصد, میرا مقصد کوئی سمجھتا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کی تحریک ہے, نمازی بنانے کی تحریک ہے. میں قسم سے کہتا ہوں یہ ہرگز تحریک صلاۃ نہیں. ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا, میاں ظہیر الحسن ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے. کیا کہا؟ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کی تحریک ہے, لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہے, کلمے کی طرف بلانا ہے. لیکن قسم کھا کے کہتے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ لوگوں کا خیال ہے, لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا مقصد ہرگز تحریک صلاۃ نہیں, نماز کی تبلیغ نہیں, بلکہ میرا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک نئی قوم پیدا کرنا. ایک نئی قوم کا مطلب کیا ہے؟ ایک نئے فرقے کو وجود دینا. اب چلیے انہوں نے ایک نئی قوم بنائی, جیسے بھی بنائی. اب بنانے کے بعد پھر انہوں نے ایک دوسرا مقصد بتایا کہ تبلیغی جماعت میں نے بنائی, ایک نئی قوم پیدا کی, تو اب وہ نئی قوم کریں گی کیا؟ نئی قوم کس نہج پر کام کریں گی, کس طریقہ کار ان کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے آئیے ایک دوسری کتاب دیکھتے ہیں. یہ بھی ملفوظات ہے, وہی والی مولانا منظور نعمانی جس کے مرتب کردہ ہے. ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس, اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 58 اور ملفوظ نمبر 56 اس پر مولانا منظور صاحب نے بڑے خلاصے کے ساتھ مولانا الیاس کا جملہ لکھا کہ ایک بار فرمایا, حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے. مولانا رشید اشرف علی تھانوی نے جو دیوبند کے عالم ہیں, انہوں نے کیا کیا؟ بہت بڑا کام کیا ہے. بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو, کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائیں گی. مولانا الیاس صاحب کیا کہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بہت بڑا کام کیا, بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. میرا مقصد یہ ہے کہ تعلیم ان کی ہو اور طریقہ کار میرا ہو, سسٹم میرا ہو, طریقہ میرا ہو, تعلیم ان کی ہو, نالج ان کی ہو, چیزیں ان کی ہو. میں اپنے طریقہ کار کے مطابق تعلیمات اشرف علی تھانوی کو دنیا میں عام کرنا چاہتا ہوں. اب اس کے لیے تو کئی تقریریں چاہیے جس میں ہم جائزہ لیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم کیا ہے, جس کو بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس صاحب عام کرنا چاہتے ہیں. تو اتنا تو وقت نہیں ہے, کیونکہ کچھ نئے گوشے بھی آج کے بیان میں لینا ہے جو آپ کے لیے نئے ہوں گے انشاءاللہ. تو صرف مولانا اشرف علی تھانوی کی میں ایک تعلیم بتا دیتا ہوں, اور اس تعلیم کے بعد آپ خود غور کریں کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم کیا اسلام کے مطابق ہے؟ اللہ رسول کی تعلیم یہی ہے. اگر یہ اسلام کی تعلیم ہے تو سر آنکھوں پر, اور اگر یہ اسلام کے خلاف ہے تو پھر یہ کسی لائق نہیں ہے کہ اس کی طرف نظر التفات کی جائے. مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے حفظ الایمان. کتاب بھی نہیں ہے, وہ چھٹاک بھر کا رسالہ ہے. یہ ہاتھ میں میرے کل 32 پیج کا رسالہ ہے. آج تک پوری ذریات, پوری دیوبندی جماعت ان کے اس کفر کو دھو نہیں پائی ہے. مسلسل تقریباً 100 سال سے ان کا کفر دھونے کی کوشش کی جا رہی ہے, مگر ہاتھ گھس گئے, صابن کی بٹیاں ختم ہو گئی, مگر ان کا کفر دھویا نہیں جا سکا. مولانا اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان لکھی. اب آئیے اس کو دیکھیں کہ اس کتاب میں انہوں نے آخر لکھا کیا, اور یہ کتاب کیوں اتنا بڑا وبال بنی قوم کے لیے. یہ حفظ الایمان آپ کے سامنے جو چھپی ہے مکتبہ تھانوی دیوبند یو پی سے, انہی کے ادارے سے چھپی, انہی کے نام سے ادارہ بھی ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 2 ہے. اس پر اصل میں یہ کتاب یہ ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا ان سے, لیکن سوال بھی میں بڑا کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک شخص نے سوال یہ کیا کہ زید, یعنی ایک شخص ہے زید XYZ جیسے ہم بولتے ہیں نا, تو اس کو ویسی اصطلاح میں بولتے ہیں زید بکر عمرو. تو کہتے ہیں زید ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے, جس کا
کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ باواسطہ ہے، اور اللہ کا جو غیب ہے وہ بالذات ہے، یعنی اللہ کا غیب ذاتی ہے، اور رسول کو جو غیب ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ عطائی ہے۔ اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ ہم رسول اللہ کا علم غیب عطائی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں ہم؟ عطائی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، اس پر بھی ایک بات میں عرض کر دوں کہ لوگ یہاں جھوٹ بولتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب اللہ کا علم رسول کا علم برابر مانتے ہیں، اور رسول اور اللہ کے علم کو برابر مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے دولت المکیہ لکھی، اس میں شروع میں ہی آپ نے صاف کھلے طور پر فرمایا کہ یہ ہم پر بہتان ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا جو علم ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو جو علم عطا کیا وہ علم سمندر ہے، اور تمام مخلوق کا علم نبی کے علم کے مقابلے میں قطرے کے برابر ہے۔ رسول کا علم سمندر اور تمام مخلوق کا علم رسول کے علم کے مقابلے میں قطرے کے برابر، اور اللہ کا علم اگر سمندر تسلیم کیا جائے تو رسول کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں قطرے کے برابر بھی نہیں، قطرے کے برابر بھی نہیں۔ مگر جو کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا وہ اتنا عطا کیا کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، ما کانا وما یکون، جو ہو گیا اور جو ہونے والا ہے سب کا علم عطا فرما دیا۔ تو اب جو زید ہے اس کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ رسول کو جو علم دیا گیا وہ یہ ہے عطائی ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے۔ ایسا یقین رکھنے والے کا کیا حکم ہے؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کا جواب دیا، اب ذرا جواب سنیں، صفحہ نمبر 15 ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و باہیم کے لیے بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ یعنی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ زید جو کہتا ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے علم دیا، عطائی علم ہے، تو اگر وہ عطائی بھی مانتا ہے تو پھر دریافت طلب امر یہ ہے آپ کی ذات مقدس پر یعنی رسول اللہ کی ذات پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی یہ حکم لگانا کہ نبی غیب جانتے ہیں باوجود بھلائی یہی مانے کہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے، ذاتی نہیں ہے، خود کا نہیں ہے، قطرہ کا بھی علم جو ہے ذاتی نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا۔ تو تھانوی صاحب کہتے پھر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، دریافت طلب امر یہ ہے، پھر مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اس غیب سے مراد وہ کل غیب لیتا ہے، تمام غیب لیتا ہے کہ کچھ غیب لیتا ہے؟ جبکہ زید کہہ رہا ہے کہ میں رسول کا غیب تو کل نہیں مانتا، کچھ ہی مانتا ہوں اللہ کے مقابلے میں، اور اگر بعض غیب ہے، کچھ ہی چیزوں کا غیب ہے، اللہ کے برابر نہیں ہے، کچھ چیزوں کا غیب ہے، تو کہتے اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص، پھر سرکار ہی کی کیا خصوصیات، سرکار کو ہی کیوں پھر اس میں محدود کیا جائے؟ ایسا علم جیسا نبی کو علم ہے ایسا علم غیب تو زید جو پوچھ رہا ہے اس کو بھی ہے، امر کسی اور شخص کو بھی ہے، ہر صبی ہر بچے کو ہے، مجنو ہر پاگل کو ہے، بلکہ جمیع حیوانات و باہیم جتنے جانور چرین پرندے سب کو ایسا علم حاصل ہے۔ ایسا علم تو جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، بچوں کو بھی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم یہ ہے کہ رسول کا جو علم ہے ایسا علم جانوروں کی طرح ہے، نبی کو جو علم ہے وہ ایسا علم پاگلوں کو بھی ہے، نبی کو جو علم ہے وہ بچے بھی جانتے ہیں، نبی کو جو علم ہے وہ تمام جمیع حیوانات میں تمام جانور آ گئے، جتنے ذلیل جانور ہیں وہ بھی آ گئے۔ مطلب نبی کی اتنی بڑی صریح توہین کی انہوں نے، کہا کہ نبی کا غیب ماننا اس میں نبی کی کوئی خصوصیات اور خاصیت نہیں ہے، جیسا نبی کو علم ہے ایسا تو جانوروں کو اور پاگلوں کو بھی علم ہے، ذلیل سے ذلیل جانور کو بھی ایسا علم ہے۔ اب اسی عبارت کو اگر یوں پڑھے، اور میں علماء دیوبند اور اس کے بعد علماء تبلیغی جماعت سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس عبارت کو ایسا پڑھے تو پھر خدا را آپ اس کو گستاخی پہ محمول نہ کرے۔ اب دیکھیں میں اسی عبارت کو تھوڑے سے ترمیم کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ پھر یہ کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ذات مقدس پر علم کا حکم کیا جانا کہ وہ علم رکھتے ہیں، اگر کہنے والے کے مطابق صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ جو کچھ ان کو علم ہے وہ پورا کا پورا ہے کہ تھوڑا ہے؟ اگر تھوڑا ہے
تو اس میں مولانا اشرف علی کی کیا خاصیت؟ جیسا علم مولانا اشرف علی تھانوی کو ہے ایسا علم کتوں کو بھی ہے، جیسا علم مولانا اشرف علی تھانوی کو ایسا علم سور کو بھی ہے، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی کو علم ہے ایسا علم ذلیل سے ذلیل نیچ جانور کو بھی ہے۔ توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہر کوئی کہے ہمارے مولانا کی توہین۔ اچھا آپ کے مولانا کی توہین کا بڑا درد ہے، آپ کو یہ تو بڑا درد ہے کہ انہی باتوں پہ آپ کو کافر کہا جائے تو آپ کہتے ہیں یہ تو سب کو کافر ہی بولتے پھرتے ہیں، مگر تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو۔ اب میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں۔ تبلیغی جماعت کے لوگ یہاں دھوکہ دیتے ہیں، صاحب بریلوی لوگ ہر جلسے میں ہمارے مولویوں کو گالی بکتے، تفریق پیدا کرتے ہیں۔ یہ جملہ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ ان کے ہر جلسے میں ہماری کوئی لان تان کرتے، گالیاں بکتے ہیں۔ بریلیوں کے پاس کچھ کام دھام نہیں ہے، نہ یہ نماز کی بات کرتے ہیں، نہ روزے کی بات کرتے ہیں، نہ اعمال کی بات کرتے، بس اٹھے سٹے مولانا تھانوی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، بس برائیاں کرتے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی، چلیے آپ کی بات سچی، آپ بڑے اتحاد کے دل دادا ہے، آپ بڑے مسلمانوں کے اتحاد چاہتے ہیں، آپ ایک پلیٹ فارم پہ مسلمانوں کو لانا چاہتے ہیں۔ اب مجھے ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ ایک گھر میں دو بھائی ہے، چلیے مثال لے لیں مولانا عمر صاحب۔ مولانا عمر صاحب کے گھر میں ایک بھائی ہے، دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے۔ اچانک مولانا عمر کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ یار ایسا کرتے ہیں، دودھ جو آج کل آ رہا ہے وہ ملاوٹ کا آ رہا ہے، اس میں سرف ملایا جا رہا ہے، اس میں دوسرے کیمیکل ملائے جا رہے ہیں، بچوں کو نقصان ہے، چلو ایسا کرتے ایک بھینس ہی لے آتے ہیں۔ مولانا عمر صاحب نے بھینس لا لی۔ اب بمبئی کے حالات، بمبئی میں رہنے کے لیے جگہ کی بڑی قلت، وہ چھوٹے سے گھر میں چھوٹے سے فلیٹ میں بھینس بھی گھسا دیا۔ اب بھینس وہاں پاخانہ بھی کر رہی ہے، بھینس وہاں پیشاب بھی کر رہی ہے، پاخانے کی بدبو بھی ہے، گوبر کا تعفن بھی ہے، پیشاب کی بدبو بھی ہے۔ بھائی پریشان، بیوی پریشان۔ بیوی کہتی ہے کہ کیا بلا لائے، 1 لیٹر روزانہ دودھ لگتا ہے، 1 لیٹر دودھ کے لیے آپ نے اتنی بڑی بھینس لا لی، رہنے کے لیے تکلیف ہے، یہاں رہنے کو جگہ، یہ بھینس سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، خدا رہا اس کو لے جائیے بیچ دیجئے۔ بھائی کہہ رہا لے جائیے بیچ دیجئے، بیوی کہہ رہی ہے لے جائیے بیچ دیجئے، مگر مولانا عمر صاحب کی ضد کا عالم یہ، بھینس نہیں جائیں گی، بھلے یہاں گوبر کرتی ہے کرے، پیشاب کرتی ہے کرے، تعفن ہوتا ہے ہو، بدبو پھیلتی ہے پھیلتی رہے، لوگ بیمار ہوتے ہو جائے، بھینس نہیں جائیں گی۔ بھینس جائیں گی تو 1 لیٹر دودھ کا کیا ہوگا؟ 1 لیٹر دودھ بہت عزیز ہے مجھے، 1 لیٹر دودھ کو نہیں چھوڑ سکتا میں، مجھے پیور دودھ چاہیے، بھینس نہیں جائیں گی۔ شدت بڑھتی گئی، جھگڑا بڑھتا گیا، بیوی تقاضا کرتے رہی، آخر میں مولانا عمر کو بھی جلال آیا، کہا چل تجھے بھی طلاق، نکل جا، بھینس نہیں جائیں گی تو نکل جا۔ بھائی کو بھی کہا چل دفع ہو، دوسرا گھر لے، بھینس نہیں جائیں گی تو نکل جا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مولانا عمر صاحب نے صحیح کیا کہ غلط کیا؟ بتائیے۔ ارے یار دودھ مل رہا ہے نا، بھائی سے کیا ملے گا؟ ہر عقل مند ذی علم آدمی کہے گا غلط کیا۔ بھائی عزیز ہے ایک جانور سے، بیوی عزیز ہے ایک جانور سے، دودھ سے کام، بغیر دودھ کے بھی کام چل سکتا تھا، مولانا عمر صاحب نے غلط کیا۔ میں کہتا ہوں تم اتحاد کی بات کرتے ہو، تم نے یہ جو حفظ الایمان کی غلاظتیں چھوڑی ہے، یہ جو تعفن چھوڑا ہے، اس سے مسلمانوں میں تفریق ہوئی۔ ایک جماعت تم سے نالا ہے، ایک جماعت تم سے اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ بھینس جو ہے، یہ حفظ الایمان نامی بھینس، یہ گوبر بھی ہے، یہ پیشاب بھی ہے، یہ بدبو بھی ہے، تعفن بھی ہے، تعفن کو ہٹاؤ، گلے مل جاؤ، مگر تم تعفن ہٹانے کے لیے تیار نہیں، کتاب سے عبارتیں بدلنے کے لیے تیار نہیں، تم توبہ کے لیے تیار نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تم نے حفظ الایمان کو کیا قرآن سمجھ رکھا ہے کہ اتحاد ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، لوگ ناراض ہوتے تو ہو جائے، مگر حفظ الایمان کی ایک عبارت نہیں بدلی جائیں گی، حفظ الایمان پہ توبہ نہیں کی جائیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ تفریق ہم نے پیدا نہیں کی، تفریق کا بیج تم نے بویا ہے، اختلاف تم نے پیدا کیا ہے، اور تم نے اپنی کتابوں کو قرآن سے بڑھ کر مان لیا ہے کہ آج بھی تم آف سیٹوں پہ چھاپ رہے ہو، یہ آف سائٹ پہ چھپی ہے، کوئی پرانی نہیں ہے، یہ آج بھی چھپ رہی ہے، میرے پاس 5-5 6-6 ایڈیشن ہے، آج بھی مارکیٹوں میں یہ عام بک رہی ہے۔ تو تم اتحاد کی بات کر کے دھوکہ دیتے ہو۔ اگر تم اتحاد کے دل دادا ہوتے، اللہ کے رسول نے فرمایا نبی معصوم ہوتا ہے، مگر معصوم نبی کہتا ہے میں اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں روزانہ 70 بار استغفار کرتا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں 70 بار توبہ کرتا ہوں۔ تم کو اگر اتحاد چاہیے تھا تو تم کہتے ہیں مولانا احمد رضا آپ کے نزدیک کفر ہے، جانے دیجئے وہاں کفر ہے یا نہیں اللہ کی بارگاہ میں، مگر آپ کفر کہتے ہیں، چلیے ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، اگر کفر ہے تو اللہ توبہ ہماری توبہ قبول کرے، توبہ کرتے اعلیٰ حضرت سے گلے مل لیتے، اتحاد پارا پارا نہ ہوتا۔ مگر آج تک تم صفائی دے رہے ہو، اور صفائی نہیں دے رہے ہو بلکہ عالم کیا ہے،
عالم یہ ہے کہ پوری کی پوری جماعت سے بھی اس پہ زور لگا دی کہ صاحب حفظ الایمان کو اسلام ثابت کیا جائے، اور یہ کفر چھپا ہوا نہیں چھپا ہوا۔ مولانا اشرف علی کا ایک جملہ بتاؤں میں، میرے پاس یہاں کتاب ہے کمالات اشرفیہ۔ مولانا اشرف علی سے کسی نے پوچھا بریلیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں؟ کہا ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ ہمیں کافر کہتے لیکن ہم انہیں کافر نہیں کہتے۔ اعلی حضرت کا وصال ہوا، رسالہ چٹان میں مولانا اشرف علی تھانوی کا یہ بیان چھپا جو ان کا خود کا رسالہ تھا، اور اسی کو آپ زیادہ دور نہ جائے، کوثر نیازی صاحب نے خود لکھا، جو مولانا شفیق دیوبندی جو ان کے مفتی اعظم تھے، ان کے شاگرد تھے، مولانا کوثر نیازی کا وہ بیان ریکارڈ میں بھی ہے، ٹیپ ریکارڈ میں بھی ہے، کتاب بھی چھپ چکی۔ اس بیان مولانا کوثر نیازی نے خود لکھا اور خود بیان دیا کہ مولانا شفیق ہے ان کے پاس میں پڑھتا تھا، انہوں نے مجھ سے روبرو بیان کیا کہ جب مولانا احمد رضا کا انتقال ہوا، مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس خبر آئی کہ مولانا احمد رضا بریلوی انتقال کر چکے ہیں، تو مولانا اشرف علی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مولانا شفیق دیوبندی کہتے ہم نے کہا حضور مولانا احمد رضا تو آپ کو زندگی بھر کافر کہتے رہے اور آپ ہے کہ ان کے انتقال پر انا للہ پڑھتے ہیں؟ تو مولانا اشرف علی کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب گو وہ ہمیں کافر کہتے تھے مگر حق کی بنا پر اور محبت رسول کی بنا پر کہتے تھے، اگر مولانا احمد رضا مجھے کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے۔ تو تمہارا کفر تو وہ جو اس کا ارتکاب کیا اس کو خود اقرار، یہ کفر مجھ سے ہوا مگر تم ماننے کے لیے تیار نہیں، اور بات کرتے ہو اتحاد کی، اتحاد کو تو تم بکھیر رہے ہو، تم کہتے رسول کا علم جانوروں کی طرح۔ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن بتا نبی کا علم کتنا اللہ نے عطا کیا ہے۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت 113 اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ فرماتا ہے اور اے محبوب اللہ نے آپ پر کتاب اتاری، کتاب نازل کی۔ کون سی کتاب؟ قرآن عظیم۔ اور قرآن عظیم کیا ہے؟ دوسرے مقام پہ پارہ 7 سورہ انعام آیت 59 میں ارشاد فرماتا ہے، اسی کتاب کی تعریف میں اللہ کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ جو بھی خشک چیز ہے اور جو بھی تر چیز ہے، ایسی کوئی چیز نہیں جس کا ذکر ہم نے اس کتاب میں بیان نہ کر دیا۔ ہر چیز کا ذکر ہم نے قرآن میں، ہر چیز کا علم قرآن میں، جو تمام علوم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، جو تمام علوم اور تمام نالج کی جامع ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے محبوب ایسی جامع علوم کی علم والی کتاب ہم نے آپ کو عطا کی، وَالْحِكْمَةَ اور ہم نے آپ کو حکمت سکھائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ ہم نے ہر وہ چیز وہ سب کچھ آپ کو بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ جو بھی آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب آپ کو بتا دیا۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں نہیں اللہ کا کلام جھوٹا ہے، میرا قول سچا ہے، میری حفظ الایمان تو قرآن سے بڑھ کر ہے، جس کو سب دیوبندی اور تبلیغی سینے سے لگائے ہوئے کہتے ہیں نہیں قرآن لاکھ کہے کہ نبی کو جو جانتے نہیں تھے سکھا دیا، ہم تو یہی کہیں گے کہ نبی کا علم جانور اور پاگلوں کی طرح۔ قرآن کہتا ہے الرحمن سورہ رحمان میں علم القرآن، وہی رحمان ہے رحم فرمانے والا جس نے قرآن نازل کیا، خلق الانسان انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور محمد کو کلام سکھایا، محمد کو کلام سکھایا۔ قرآن کہہ رہا ہے محمد کو کتاب کس نے دی؟ اللہ فرما رہا ہے میں نے۔ پیدا کسے کیا؟ محمد کو میں نے۔ کلام کرنا کسے سکھایا؟ میں نے۔ سکھانے والا رب کائنات، تو رب کائنات نے جو سکھایا جانوروں کے برابر سکھایا ہوں گا؟ کچھ تو تمیز ہوں گی۔ تو کہتے رسول کی اس میں کیا تخصیص؟ ایسا علم تو جانور اور پاگلوں کو بھی ہے معاذ اللہ۔ یہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم، اور اس تعلیم کو بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں کہ عام کرنا چاہتا ہوں۔ جی
ہاں میں تھوڑا سا غلط فہمی دور کر دوں، ایک چٹھی آئی ہے، میں الیاس بول رہا ہوں، پورا نام نہیں رہا ہوں، یہ دعوت اسلامی کے مولانا الیاس نہیں ہے بھائی، آپ کنفیوز نہ ہو جانا، یہ مر گئے، مر کر مٹی میں مل گئے، میں انہی کی بولی بول رہا ہوں، کیونکہ تقویت الایمان کے مطابق تو ان کے نبی بھی مر کر مٹی میں مل گئے، تو یہ کب بچے ہوں گے؟ مولانا الیاس کاندھیلوی تبلیغی جماعت کے بانی، ان کا بھی نام مولانا الیاس ہے، اور جو مولانا الیاس قادری ہے وہ اہل سنت کے ہے، سمجھ رہے؟ یہ الگ ہے، نہیں تو آپ کنفیوز نہ ہو جائے، ہم تبلیغی جماعت کی بات کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کی بات نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کنفیوز نہ ہو۔ مولانا الیاس کاندھیلوی تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب مولانا اشرف علی تھانوی کی میں تعلیم کو عام کرنا چاہتا ہوں، میں نے بتایا کہ تبلیغی نصاب کس نے لکھا؟ کس نے لکھا؟ نہیں معلوم؟ اچھا اللہ کرے آپ کو نہ معلوم ہو، ان کا معلوم بھی نہیں رکھنا چاہیے، ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے ان کی، بہت اچھی بات ہے، ہم بھی چاہتے ہیں ان کی کتابوں سے ناواقف رہو، اعلیٰ حضرت کا لٹریچر ہمارے لیے کافی ہے، ایک رضا کافی ہے، کسر مینار رضا تو بلند کافی ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ تو بہت خوشی کی بات ہے، ہزاروں کا مجمع، جہاں تک میری نگاہ دیکھ رہی ہے مجمع ہی ہے، میرے کو مجمع کا اینڈ نظر نہیں آ رہا، اور اتنی بڑی خوشی کہ اتنا بڑا مجمع، اور اس مجمع میں فضائل اعمال کوئی نہیں جانتا، اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوں گی، لیکن بتایا اس لیے جا رہا ہے، زہر کھانے کے بعد نہیں کہا جاتا یہ زہر ہے، زہر کی بوٹل میں پہلے لکھ دیا جاتا ہے پوائزن، تو پوائزن آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ خبردار یہ پوائزن ہے، اس طرف مت جائیے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا فضائل اعمال جو بغل میں لے کے تبلیغی جماعت کے لوگ گھومتے ہیں، درس دیتے ہیں، اس کے مصنف زکریا صاحب، مولوی زکریا صاحب، مولانا قاسم نانوتوی کے پوترے، مولانا قاسم نانوتوی جن کو بانی دیوبند بتایا جاتا ہے، دارالعلوم دیوبند، آئیے ان کا مقام دیکھیں، یہ سب اکابر ہے تبلیغی جماعت کے، جب اباؤں کا یہ حال ہے، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں تو سبحان اللہ ہے نا، تو اب آئیے ذرا ان کا مقام دیکھ لیں، کتاب کا نام ہے سوانح قاسمی، یہاں پہ میرے ہاتھ میں بھی اس وقت موجود ہے، میں یہاں سب دکھا رہا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ آج کل ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ جو پروجیکٹر پہ کلیپیں دکھائی جا رہی ہے بنائی ہوئی ہے، میں نے کہا یار تمہارے بیان میں تضاد ہے، تم تضاد کا شکار ہو، ایک طرف تم کہتے ہو بریلوی پچھڑے ہوئے ہیں، علم نہیں ہے، دوسری طرف تم کہتے ہو کہ صاحب یہ کلیپیں بنا کے لائی جاتی ہے، ڈپلیکیٹ ہے، ایک طرف تم جاہل بھی بولتے ہو، دوسری طرف اتنا بھی ہم کو گریڈ مانتے ہو کہ ہم تمہارے ڈپلیکیٹ تک بنا لیتے ہیں، یار کتنے بڑھ گئے ہم لوگ ٹیکنالوجی میں، اب تو مان لو ہمارا علم کا لوا، اب تو مان لو کہ ہماری ٹیکنالوجی دیکھو یار، بش کا ڈپلیکیٹ ہم نے بنا ڈالا، عبداللہ کا ایک ڈپلیکیٹ بنا ڈالا، معراج ربانی کا ڈپلیکیٹ بنا ڈالا، اور کیا نام ہے توصیف الرحمان کا بنا ڈالا، اور اگر اب بھی تم باز نہ آئے تو ہو سکتا ہے اشرف علی تھانوی کا بھی ڈپلیکیٹ نہ بنا دے، جو قبر سے نکلے بولے ابے بہت عذاب میں ہوں سدھر جاؤ، ہم لوگ بہت ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، بالکل قبر پھاڑ کے ایک ڈپلیکیٹ اشرف علی تھانوی نکل کے نہ کہے ابے سدھر جاؤ کمبختو، عذاب جھیل کر آ رہا ہوں، دیکھو یہ جلا ہوا، یہ جلا ہوا، پورا جلا ہوا ہی جلا ہے، کیا جب جی رہے تھے تو کیا کم صدمے سہ رہے تھے، رضا کے نیزے کم جھیل رہے تھے؟ ارے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے قید و خیر منائے شر نہ کرے، تو کتاب ہاتھ میں بھی بتا رہا ہوں، اور میں اس ذمہ داری کے ساتھ کہ کوئی آ کے دیکھنا چاہے تو خدا کی قسم کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گا، میں بہت اس سے خوش ہوتا ہوں جو تحقیق کرتا ہے، تو تحقیق کرو، تو یہ بہرحال سوانح قاسمی، آئیے ذرا قاسم نانوتوی کے بارے میں کیا لکھا ہے جو بانی دیوبند ہے، اس کا صفحہ نمبر آپ آگے آ رہا ہے، صفحہ نمبر 131، صفحہ نمبر 132، مولوی صاحب بریکٹ میں خود لکھا ہے، یعنی حضرت نانوتوی نے ایام طفلی میں، ایام طفلی یعنی بچپنے کے عالم میں جب چھوٹے تھے، یہ خواب دیکھا تھا کہ گویا میں اللہ جل شانہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ گود میں بیٹھے ہوئے، چلیے آئیے ایک اور کتاب میں دکھاتا ہوں، مولانا حسین احمد ٹانڈوی صاحب جن کو حسین احمد مدنی بھی کہا جاتا تھا، ان کے انتقال کے بعد ایک کتاب چھپی جس کا نام ہے روزنامہ الجمیت، دہلی کا شیخ الاسلام نمبر یہاں موجود ہے میرے ہاتھ میں، یہ دیکھیے کتابیں بھی ساتھ میں رکھا ہوں ابھی،
الجمعیت کا شیخ الاسلام نمبر چھپا. مولانا حسین احمد ٹانڈوی کون تھے؟ یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مبلغ تھے. پوری زندگی حالت کو گالیاں بکتے رہے اور کوستے کاٹتے رہے. تو دیوبندیوں کی طرف سے بہت صفائی دینے کی کوشش کی, مگر آج تک وہ پاپ دھل نہیں سکا. اتنا بڑا پاپ کر گئے یہ لوگ. ان کے مرنے کے بعد یہ کتاب لکھی. یہ جناب ابھی محمود مدنی صاحب جو ابھی زندہ ہے, ان کے یہ دادا حضور ہے, اسد مدنی کے صاحبزادے. ان کا مقام کیا تھا علماء دیوبند میں؟ یہ بھی علماء دیوبند کے فارغ ہے. شیخ الہند ان کو کہا جاتا تھا, اور بھی بڑے بڑے القاب ہیں. ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا. یہ کتاب دیکھیے, اسد مدنی کی دستخط کے ساتھ چھپی, نیا ایڈیشن ان کی دستخط ہے. 1 جولائی 1998 کو یہ کتاب دوبارہ ری پرنٹ ہو کر آئی. اس کتاب کا صفحہ 113, مولانا حسین احمد صاحب مرحوم کہتے ہیں کہ تم نے کبھی خدا کو بھی اپنے گلی کوچوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ حسین احمد ٹانڈوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ خدا ہے. گلی کوچوں میں چلتے تھے, پھرتے تھے. یہ تم نے کبھی خدا کو بھی اپنے گلی کوچوں میں چلتے پھرتے دیکھا ہے؟ کبھی خدا کو بھی اس کے عرش عظمت جلال کے نیچے فانی انسانوں سے فروتنی کرتے دیکھا ہے؟ فروتنی کہتے ہیں تواضع, عاجزی, انکساری کو. یعنی تم نے کبھی دیکھا کہ خدا اپنے عظمت جلال, اپنی کبریائی پر اپنی کبریائی کی چادر اوڑھ کر انسان کی شکل میں, حسین احمد ٹانڈوی کی شکل میں آئے, گلیوں میں گھومے پھرے, تمہاری خدمت کرے, عاجزی کرے, انکساری کرے؟ کبھی تم نے دیکھا ہے؟ تم کبھی تصور بھی کر سکے کہ رب العالمین اپنی کبریائیوں پر پردہ ڈال کے تمہارے گھروں میں بھی آ کر رہیں گا, تم سے ہم کلام ہوں گا, تمہاری خدمتیں کریں گا؟ نہیں, ہرگز نہیں. ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. تو پھر کیا میں دیوانہ ہوں, مجذوب ہوں, بڑھاک رہا ہوں؟ نہیں بھائیو, یہ بات نہیں. سیڑھی ہوں نہ سودائی. سیڑھی کہتے پاگل مجنو کو, نہ پاگل ہوں, اور سودائی کہتے احمق اور بیوقوف کو, کھپتی کو. نہ میں کھپتی ہوں, نہ بیوقوف ہوں, اور نہ پاگل ہوں. جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ ہے, حق ہے, مگر سمجھ کا ذرا سا پھیر ہے. حقیقت و مجاز کا فرق ہے. محبت کا معاملہ ہے, اور محبت میں اشاروں کنایوں سے ہی کام لینا پڑتا ہے. محبت بے پردہ سچائی کو گوارا نہیں کرتی. کچھ بند بند, ڈھکی ڈھکی, چھپی چھپی باتیں محبت کو راس آتی ہے. یعنی کہتے ہیں کہ میں اشاروں اور کنایوں میں محبت کا معاملہ ہے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کو پوری طرح کھولا نہیں جاتا, اس کو پوری طرح ظاہر نہیں کیا جاتا. محبت کا تقاضا ہے بند بند, ڈھکے ڈھکے, چھپے چھپے. بتا رہا ہوں, سمجھ لو. مولانا حسین احمد ٹانڈوی خدا تھے, اپنی کبریائیوں پر پردہ ڈال کر زمین پر آئے, گلی میں چلتے تھے, پھرتے تھے, تمہاری خدمتیں کرتے تھے. خدا آیا, چلا آیا, خدمتیں کیا, گھوما پھرا, مر گیا, چلا بھی گیا, تمہارے سمجھ میں ہی نہیں آیا. تو دیوبند کے علماء کا حال یہ ہے, تبلیغی جماعت کے جو بزرگ ہے, پیشوا ہے, ان کا حال یہ ہے کہ کوئی اللہ کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, اور کوئی صاحب جو ہے خدا بن کے زمین پہ آ جاتے ہیں. معاذ اللہ. اب میں معذرت کے ساتھ, مجھے معلوم ہے خواتین دیکھ رہی ہیں اس پروگرام کو ٹی وی کے ذریعے بھی, اور جہاں خواتین کا انتظام ہے وہاں بھی پروجیکٹر لگے ہوئے ہیں. میں اپنی ماں بہنوں سے معذرت کے ساتھ یہ عبارت دکھا رہا ہوں. بہت فحش ہے, دل تو نہیں چاہتا دکھاؤں, لیکن دکھاؤں گا نہیں تو مکرو چہرے سامنے بھی نظر نہیں کھل کر آئیں گے. تو نقاب کشائی کے لیے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ سرجن نہیں چاہتا کہ ہر کسی کا پیٹ پھاڑا جائے, مگر علاج کے لیے پیٹ بھی پھاڑنا پڑتا ہے کبھی کبھی. منہ پہ رومال باندھ کے بدبو بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. تو اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت توحید کے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم توحید پر ہیں. اب بریلوی حضرات مشرک ہے, شرک میں مبتلا ہے. آئیے ذرا ان کی توحید کا ایک نمونہ دیکھ لیں. کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید, یہ یہاں رکھی ہوئی ہے میرے ٹیبل پہ. تذکرۃ الرشید یہ کتاب ہے, مکتبہ الشیخ محلہ مفتی سہارنپور یوپی سے کتاب چھپی ہے. رشید احمد گنگوہی جو مولانا الیاس کاندھیلوی کے پیر صاحب تھے, مولانا الیاس کاندھیلوی تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر, ان کے پیر صاحب, ان کی زندگی کے حالات پر دیوبند کے ایک فاضل, دیوبند کے ایک معتبر, مستند, معتمد عالم مولوی عاشق الہی محمد عاشق الہی صاحب میرٹھی نے کتاب ان کی زندگی کے حالات پہ لکھی, جو خود مولانا رشید احمد گنگوہی کے مرید اور خلیفہ تھے.
اس میں انہوں نے ایک واقعہ مولانا رشید احمد گنگوہی کا لکھا اور ایک دیوبند کے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کے طرف سنے. واقعہ کتنا بیہودہ اور اس میں اللہ رب العزت کی کتنی توہین ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 242 جلد نمبر 1 ہے. 2 جلدوں میں کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 242. اب یہ عبارت بڑی ہے, دیکھیے لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت مولانا خلیل احمد صاحب زید مجدہو نے دریافت کیا کہ حضرت یہ حافظ لطافت علی عرف حافظ مینڈو شیخ پوری کیسے شخص تھے. خلیل احمد امبیٹھی یہ بھی مولانا الیاس کاندھیلوی صاحب کے استاد ہیں اور رشید احمد گنگوہی کے شاگرد اور خلیفہ ہیں. انہوں نے مولانا رشید احمد گنگوہی سے ایک دن ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ حضرت یہ حافظ لطافت علی عرف حافظ مینڈ شیخ پوری کیسے شخص تھے. حضرت نے فرمایا, یعنی رشید احمد گنگوہی صاحب نے فرمایا, پکا کافر تھا. اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ زامین علی جلال آبادی تو توحیدی میں غرق تھے. زامین علی جلال آبادی دیوبند کے ایک عالم تھے, بزرگ تھے, پیشوا تھے. یہ توحید میں ڈوبے ہوئے تھے. یہ ہم کو مشرک کہتے ہیں, آئیے دیکھیں ان کی توحید کیا ہے, ان کے نزدیک توحید کسے کہتے ہیں. ایک بار ارشاد فرمایا کہ زامین علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھی. یہ توحید والے تھے بھائی, رنڈیاں طوائفیں. ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پہ ٹھہرے ہوئے تھے. سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی, مگر ایک رنڈی نہیں آئی. اور بڑے میاں اسی پہ فدا تھے. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ اور رنڈیوں نے جواب دیا, میاں صاحب ہم نے اس سے بہترا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گناہگار ہوں اور بہت روسیہ ہوں, یعنی میں گناہگار ہوں اور بہت گندا کام کرتی ہوں. میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں, میں زیارت کے قابل نہیں. طوائف کا عقیدہ دیکھ رہے ہیں آپ. وہ پیر کا احترام کر رہی ہے, مرید ہے حالانکہ زامین علی جلال آبادی سے. کہتی ہے کہ میں اپنے پیر کے پاس اس لیے نہیں گئی کہ میں گندا پیشہ کرتی ہوں, گناہگار ہوں, سیاکار ہوں. میاں صاحب کے پاس آنے کو شرماتی ہوں, کیا منہ دکھاؤں, تو میں اس لیے زیارت کے قابل نہیں. میاں صاحب نے کہا نہیں جی, تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئی. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا, بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روسیائی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں. تو طوائف نے کہا کہ حضرت گناہوں کی وجہ سے میں آپ کی زیارت کو آتے ہوئے شرماتی ہوں. میاں صاحب بولے, بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. اس سے زیادہ بدترین کوئی توہین ہو سکتی ہے اللہ کی شان میں؟ اور یہ چھاپ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, کتابیں چھپ رہی ہے. دعویٰ نماز پڑھو, کلمے کی تبلیغ. ہم کہتے پہلے یہ پلیٹ فارم کو ذرا صاف کرو, بعد میں پلیٹ فارم پہ اتحاد کی بات کرو. یہ تعفن کو دور کرو, اس کے بعد اتحاد کی بات کرو. یہ اللہ کی شان میں توہین کہتے ہیں. میاں صاحب بولے, بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون, کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی. طوائف تھی مگر بغیرت تھی, ان سے اچھی تھی. ایمان اس کا ان سے گناہگار تھی, سیاکار تھی, مگر ایمان ان سے اچھا تھا. یہ سن کر آگ ہو گئی, غصے میں آئی اور خفا ہو کر کہا, لا حول ولا قوت, اگرچہ میں روسیہ و گناہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. یہ چھاپ بھی دیا انہوں نے. یہ بڑی عجیب اللہ کی مار ہے ان پر. وہاں اگر واقعہ روک دیتے تو تعویل تھی کچھ. کیا تعویل تھی بھائی؟ کرنے والے سے مراد کچھ اور ہے, کرانے والے سے مراد اور کچھ ہے, اللہ نہیں ہے, آپ خاموخواہ اللہ لے رہے ہیں. وہاں رنڈی نے واضح کر دیا میاں صاحب کا ارادہ کیا ہے بولنے کا, کہ اس نے کہا کہ مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگون رہ گئے اور وہ اٹھ کر چلے گئی. تو اللہ کے جو مطلب معاملہ ہے, اللہ کا مقام, اللہ کا عزت اور وقار, ان کے نزدیک کیا ہے؟ کرنے والا کون, کرانے والا کون. آئیے تبلیغی جماعت کے کبھی زندہ ہے. پاکستان میں تبلیغی جماعت کے اس وقت سربراہ ہے, وہ امیر ہے. تبلیغی جماعت کا بہت بڑا اجتماع ہوا پاکستان میں. اجتماع کے اختتام پر اس امیر صاحب نے بڑے رو رو کے دعا کی. پاکستان کے تبلیغی جماعت کے امیر کا نام ہے مولانا طارق جمیل صاحب. طارق جمیل صاحب تبلیغی جماعت کے جو ابھی اس وقت وہاں کے زندہ ہے, مرے نہیں ہیں. انہوں نے دعا کی. آئیے ذرا دعا سن لیجئے.
اور دیکھیں کہ دعا اللہ سے کیسے کر رہے ہو. یا اللہ ہم تجھے کیسے سنائیں کہ تو ہماری سن لے، ہم تجھے کیسے تیرے سامنے فریاد کریں کہ تو ہماری مان لے. اے بادشاہوں کے بادشاہ اب سن لے، ہم تھکے پڑے ہیں، ہم شکست خوردہ ہوئے پڑے ہیں. یا اللہ ہم تجھے کیسے سنائیں کہ تو ہماری سن لے، ہم تجھے کیسے تیرے سامنے فریاد کریں کہ تو ہماری مان لے. اے بادشاہوں کے بادشاہ اب سن لے، ہم تھکے پڑے ہیں. اب جماعت میں چل چل کے تھکیں گے نہیں تو کیا ہوگا پھر. ہم شکست خوردہ ہوئے پڑے ہیں، شکست سنیوں سے ہی کھاتے ہیں یہ لوگ. ابھی تک اگر تو نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کی اٹھے ہاتھ رد نہ فرما اور ابھی اعلان کر دے کہ میں آ رہا ہوں. تو کہہ دے میں آ رہا ہوں. فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے. آج کے فرعونوں کو پکڑ. ابھی تک اگر تم نے فیصلہ نہیں کیا تو اتنے بڑے مجمع کے اٹھے ہاتھ رد نہ فرما. اب یہ اعلان کر دے میں آ رہا ہوں. یہ اللہ آئیں گا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ اللہ کی صفت ہے ان کے یہاں. تو کہہ دے میں آ رہا ہوں. کہہ دے تو اب کہاں سے کہہ دے؟ کان میں کہہ دے؟ کہاں کہہ دے بھائی؟ فرشتوں کو اتار دے، لشکروں کو اتار دے، جبریل کو بھیج دے، میکائیل کو بھیج دے، اسرافیل کو بھیج دے. آج کے فرعونوں کو پکڑ. یا اللہ مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا. تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے. تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں. بچہ مار کھا کے ابا کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں. آجا آجا نا، تو آ جانا میرے مولا، تو آ جانا میرے مولا. ہماری جگ ہنسائی بڑی ہو گئی، اب تو آنا یا اللہ. اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہیں، تو آ کے انہیں دکھا دے. یا اللہ مصر کا فرعون صرف 70,000 بچوں کا قاتل تھا. تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے. اللہ کے لیے دیر بھی ہے. تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے، تو آجا بڑی دیر ہو گئی ہے. تجھے تیری عزتوں کا واسطہ ہم تجھے بلانے آئے ہیں. بچہ مار کھا کے اماں کو بلانے جاتا ہے، ہم بھی پٹ کے تجھے بلانے آئے ہیں. میں نے روڈ پہ کہا تھا سنیوں نہیں پیٹا ہے یہ. وہ کہا تھا کہ احمد رضا نے تو ایسا پیٹا، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار کے پار. ہم تجھے بلانے آئے ہیں، پٹ کے بلانے آئے ہیں. اور ابھی تو اب رضا ہی ایک تھے پیٹنے والے، اب ہزاروں رضا کے غلام پیٹنے والے آ گئے ہیں. اب بھاگنا نہیں سدھر رہا ہے ان کو. ہم تجھے پٹ کے بلانے آئے. آجا آجا نا، تو آ جانا میرے مولا، تو آ جانا میرے مولا. ہماری جگ ہسائی بڑی ہو گئی. ایسی کتابیں لکھیں گے تو جگ ہسائی نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ ارے جب ایسی کتابیں لکھوں گے تو جگ ہسائی جو ہوں گی. اب تو آنا یا اللہ، اب تو تیری خدائی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم خدا ہے، تو آ کے انہیں دکھا دے. یا اللہ آیا آیا ہماری ضد مان لے. تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، ہم تجھ سے چمٹ جاتے. ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے تیرے آگے پیچھے. یا اللہ ہم شور مچاتے. اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں. ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے ماں، اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں؟ یہ دھتکارے ہوئے اب کہاں جائیں؟ اللہ اے موت سے زیادہ پیار کرنے والے، آنا ہمارے زخموں. یا اللہ آجا آجا ہماری ضد مان لے. اب آگے کفریہ جملہ سنو ان کا. تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے. استغفر اللہ لا حول ولا قوت. تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاؤں پکڑ لیتے، ہم تجھ سے چمٹ جاتے. معاذ اللہ استغفر اللہ. ہم ضد کرتے، ہم روتے دھوتے، ہم لوٹ پوٹ ہوتے تیرے آگے تیرے پیچھے. یعنی اللہ کے لیے آگے پیچھے بھی ہے، وہ تو سمتوں سے پاک ہے رب کائنات. یا اللہ ہم شور مچاتے، اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے. استغفر اللہ. تیرا ہی دامن تھام رہے ہیں. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. سنی بولتے تو بولتے دامن کہاں ہے؟
ہم بولتے ہیں رسول کا دامن، دامن کہاں ہے؟ یعنی جہالت کی بھی انتہا. دیکھو دامن سے مراد کیا ہے؟ نبی کی سنت نہیں چھوڑیں گے، نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے، نبی کی محبت نہیں چھوڑیں گے. دامن سے مراد رسول اللہ کا کرتا تھوڑی ہے، مگر ان کی جہالت دیکھو. تو دامن سے مراد یہ، اور دامن سے اہل سنت کی مراد کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بروز قیامت صحیح حدیث میں آیا لیواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوں گا. لیواء الحمد جھنڈا، اور وہ اتنا بڑا، اس کا فریرہ اتنا بڑا کہ اس کے فریرے میں، اس کے کپڑے میں میری پوری امتی آ جائیں گے. یہ ہے دامن. اور نبی کی یہاں قوت ملاحظہ کرو، جھنڈا اتنا بڑا کہ اس کا جو فریرہ ہے، جو اس کا کپڑا ہے، اس میں پورے امتی آ جائیں. کتنا بڑا جھنڈا، اور نبی کی قوت کا علم کہ اس جھنڈے کو نبی اپنے دستے مبارک سے تھامے ہوئے ہیں. یہ تو جھنڈا ہے، لیواء الحمد ہے. اعلیٰ حضرت نے تو اس سے بڑھ کر بات کہی کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوؤں کی قوت پہ لاکھوں سلام. اس کو امت کے بار کی پرواہ نہیں ہے، وہ ایک ایک امتی کو بخشوانا جانتا ہے. اور میں نے ایک شعر کہا تھا اس پہ، حالانکہ میرے عزیزوں نے کسی اور پروگرام کے لیے کہنے کے لیے کہا تھا، لیکن موقع آ گیا تو عرض کر دیتا ہوں کہ تجھ کو کیا دیں گے یہ شہ دوسرا پر چھوڑ دے. تجھ کو کیا دیں گے یہ شہ دوسرا پر چھوڑ دے، تو غلام ہے ان کا سب کچھ ان کی عطا پر چھوڑ دے. تو غلام ہے ان کا سب کچھ ان کی عطا پر چھوڑ دے. اپنی بخشش کی فکر کرنے والا تو کون؟ یہ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پر چھوڑ دے. اپنی بخشش کی فکر کرنے والا تو ہے کون؟ مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ پر چھوڑ دے. احمد رضا کا دامن چھوڑو گے تو اللہ کے پیر پکڑنے کے لیے بھاگوں گے اور کفر کرو گے معاذ اللہ. تو ہم شور مچاتے، اب بھی ہم اپنے ایمان کے تصور میں تیرے ہی قدموں میں گرے پڑے ہیں، تیرا ہی دامن تھام رہے، ہمیں اپنی جھولی میں چھپا لے. اللہ کی جھولی ہے. یہ کفر کے بعد بھی اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں. اور تو دروازے نہ کھولے تو تیرے یہ بندے اب کہاں جائیں گے؟ یہ دھتکارے ہوئے اب کہاں جائیں؟ یا اللہ اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، آنا ہمارے زخموں پہ مرہم رکھ دے. یہ توحید ہے. تو یہ توحید کے علمبردار لوگ ہیں جن کے نزدیک اللہ کے ہاتھ، پیر، پاؤں، گود زمین پر آتا ہے، یہ آتا ہے. اور یہ سب کون ہے؟ تبلیغی جماعت کے بزرگ اور پیشوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے یوما ندو کل اناس بامامہم، حشر کے دن کو یاد کرو، ہم تمہیں تمہارے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. پیشوا کو جہنمی، ماننے والے بھی جہنمی. تو یہ سب تبلیغی جماعت کے پیشوا.